وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الاعراف آیت 158. گزشتہ ایک جمعے میں نے قرآن کریم کی اس آیت کے مضمون کی طرف توجہ دلوائی تھی جس میں دنیا کی زندگی کا تجزیہ پیش فرمایا گیا ہے اور یہ بیان کیا تھا کہ دنیا کی اسی زندگی کے استعمال سے اور اس میں دلچسپی لینے سے دو بالکل مختلف نتائج پیدا ہو سکتے ہیں. عذاب شدید کا نتیجہ بھی جو دنیا اور آخرت دونوں سے تعلق رکھتا ہے اور مغفرت اور رضوان کا نتیجہ بھی جو دنیا اور آخرت دونوں سے تعلق رکھتا ہے. وہ مغفرت اور رضوان کا نیک انجام کیسے حاصل کیا جائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس مغفرت اور رضوان کو حاصل کرنے کے سلسلے میں کیا صحیح فرمائی اس کا ذکر اس آیت میں ملتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یعنی دنیا کی زندگی کے تمام بد پہلوؤں سے بچنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے اس کا پہلا حصہ قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے. وہی لوگ ہیں جو زندگی کے بد پہلوؤں سے بچ کر اس کے نیک اور پاکیزہ پہلوؤں کو اختیار کرتے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی. وہی لوگ اس عظیم الشان مطلب کو پا جاتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی امی کی پیروی کرتے ہیں. جس نظر سے اس نے دنیا کو دیکھا
جس طرح اس نے دنیا میں رہ کر دنیا سے پاک زندگی بسر کی اور حیات روحانی کا ایک عظیم الشان نمونہ قائم فرمایا، اگر تم اس رسول کی پیروی کرو گے تو تم بھی دنیا کی ہر قسم کی بدی سے پاک رہو گے، اس کے شر سے بچے رہو گے اور اس کے نیک پہلوؤں سے استفادہ کرنے کے اہل بنا قرار دیے جاؤ گے۔ اس آیت میں جو خلاصہ پیش کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسائی کا، وہ یہ ہے یامرہم بالمعروف ہے، آپ ہمیشہ نیک کاموں کا حکم دیا کرتے تھے، ینہاہم عن المنکر، اور برے کاموں سے اور بدیوں سے روکتے رہے، یعنی تمام زندگی آپ نے ہمیشہ نیک احکام جاری فرمائے اور بد کاموں سے روکا، اور طیبات کو حلال کیا اپنے ماننے والوں پر اور خبائث کو حرام قرار دیا۔ یعنی آپ کی تعلیم میں زندگی کے سارے اچھے پہلو موجود ہیں اور زندگی کے سارے بد پہلوؤں سے نجات بخشی گئی ہے۔ ہر زندگی کے مختلف شعبے میں، خواہ وہ معقولات سے تعلق رکھتا ہو، یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے یا پہننے اوڑھنے سے یا معاشرے سے، ہر پہلو میں طیبات بھی ملتی ہیں اور خبائث بھی ملتی ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ اپنے ماننے والوں پر یہ دونوں امور کھول دیتا ہے، کوئی لگی لپٹی باقی نہیں رکھی، کوئی مخفی راز نہیں رہنے دیا، زندگی کے تمام برے پہلوؤں سے خوب اچھی طرح آگاہ فرما دیا اور زندگی کے تمام اچھے پہلوؤں سے بھی خوب کھول کر آگاہ فرما دیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان برائیوں سے بچنے میں ان کی مدد کی۔ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اس میں ایک عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسائی محض تعلیم کی حد تک نہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، بلکہ جہاں بوجھ اترنے کا سوال ہے، یعنی وہ گندی عادتیں، وہ بدیاں جو انسان کو چمٹ جاتی ہیں، وہ محض تعلیم سے دور نہیں ہوا کرتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دور فرمائی ہیں وہ عادات۔ کس طرح دور فرمائی؟ اس مضمون کو قرآن کریم دوسری جگہ کئی جگہ بیان فرما رہا ہے، دعاؤں کے ذریعے، اپنے پاک نمونے کے ذریعے، اپنی قوت قدسیہ کے ذریعے، جو دعا اور پاک نمونے سے الگ ایک تیسری چیز ہے، ایک ایسی روحانی قوت ہے جو نیک بندے کو عطا کی جاتی ہے اور براہ راست اصلاح کرتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یعنی تعلیم کتاب و حکمت تو بعد کی باتیں ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ نفس شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں ضمیر یضع عنہم اسرہم کی ان لوگوں کی طرف نہیں پھیری جن پر بوجھ پڑے ہوئے ہیں، کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے مستفید ہو کر اپنے بوجھ اتار پھینکتے ہیں، یہ نہیں فرمایا گیا۔ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکیوں اور بدیوں کی راہوں کو خوب کھولنے کے بعد پھر مدد فرماتے ہیں اپنے غلام کی طرف سے، اپنی کوشش اور جد و جہد سے ان کو پاک کرتے ہیں۔ تو یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم میں جو نقشہ کھینچا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کتاب کے بعد اور اس کی حکمتیں بیان فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوت قدسیہ کے ساتھ اور ذاتی مسائل کے نتیجے میں قوم کو ان مصیبتوں سے نجات بخش رہے ہیں جن مصیبتوں میں وہ قوم خود مبتلا ہے صدیوں سے۔ اور یہ پہلو بہت ہی عظیم الشان حکمت کا پہلو ہے جو تمام مربیان کے لیے اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی اصلاح کے لیے مقرر کیے گئے ہیں تو ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا کو صرف اس کی نیکیوں اور اس کی بدیوں کی راہوں سے آگاہ کر دیں اور پھر بے نیاز ہو کر بیٹھ جائیں، کیونکہ دنیا کو نیکیوں اور بدیوں کی راہیں معلوم بھی ہوں تو وہ نہ بدیوں کی راہوں سے بچ سکتی ہے نہ نیکی کی راہوں کو اختیار کر سکتی ہے۔
वही दुनिया की कैफियत होती है कि जानता हूं सवाब ताअत व ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। मुझे तुम क्या बताते हो कि बदी की राह क्या है और नेकी की राह क्या? मुझे इल्म है इस बात का। अब जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं दुनिया में, जो लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं ऐसी जहरीली दवाओं पर, जिससे उनको वक्ती तौर पर खुमार आ जाता है, मस्ती आ जाती है। बाज़ लोग वो समझते हैं कि हल्के फुल्के हो गए हैं और ऊपर हो गए हैं। इस किस्म की वक्ती आनी जानी कैफियत हैं जो वो तारी करते हैं। उनको खूब इल्म है कि कितना खतरनाक अंजाम होता है इन लोगों का। या वो पागल होकर मर जाते हैं, या हजार किस्म की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, उनके आसाब टूट जाते हैं, वो दवाइयां उनको नहीं मिल सकती, फिर वो उस पर जराइम में मुब्तला होते हैं, बड़े बड़े भयानक जराइम करते हैं, किसी तरह वो दवाई हासिल हो जाए। ये तो नहीं कि उनको इल्म नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, पर तबीयत इधर नहीं आती।